جو ہماری تلاش میں ہے ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہیں. اب وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب اللہ کرے مل جائیں ایک دوسرے کو. ہاں حضرت، تلاش کرنا ہے تو کسی اللہ والے کو کرو، تلاش کرنا ہے تو کسی ولی کو کرو. حضرت مل گیا تو زندگی بن جائے گی. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بڑی بڑی خوبصورت مثالیں آپ نے دی. اس میں آپ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک کشتی تھی جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہہ کے جا رہی تھی، اور اس میں 10-15 مسافر بھی بیٹھے تھے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے. اس کے پاس ایک لکڑی گزری جو درخت سے ٹوٹ کر دریا میں گری تھی. اب تھی تو کشتی بھی لکڑی اور وہ بھی لکڑی. آپ فرماتے ہیں زبان حال سے اس لکڑی نے جو صرف ابھی لکڑی تھی اس لکڑی سے پوچھا جو کشتی بن چکی تھی. اسے پوچھنے لگی، بھینے برادری دے لحاظ نہ سی دو ایک کی ہاں، تو ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہاں، لیکن میں ایویں لکڑی ہاں تو بڑی خاص لکڑی ہاں. تیرے تے رنگ ہویا دا ہے، 10-15 بندے بیٹھے نے، جھنڈیاں لگیاں نے، تیری زندگی دا کوئی مقصد ہے؟ میں بے مقصد ہوں. ہو سکتی ہاں کسی مائی دے ہاتھ چڑھاؤ وڈ ٹوک کے مینوں تندور لا دے، ہو سکتا ہے کسی بابے دے ہاتھ چڑھاؤ مینوں قلعہ بنا کے مجھ بن دے، ہو سکتا ہے بچیاں دے ہاتھ چڑھاؤ گیڑیاں بنا کے کھیڈن لگ پڑ. تیرے میرے چ فرق کی ہے؟ تینوں رنگ ہویا ہے، جھنڈیاں لگیاں نے، بندے تیرے تے بہ کے اپنی منزل دی طرف رواں دواں. فرق کی ہے تو ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی، فرق کی ہے دویاں چ؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ لکڑی کہ جس کی کشتی بن چکی تھی، اس نے اس لکڑی کو جواب دیا جس کا بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا، بہنے اے برادری دے لحاظ نہ دو ایک ہی ہیں، تو ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہاں، تو عام لکڑی ہے میں خاص لکڑی ہاں. فرق صرف اینا ہے مینوں کو کاریگر مل گیا تینوں کاریگر نہیں ملے. جے تینوں بھی کوئی کاریگر مل جاتا تیرا بھی کچھ بن جاتا. ہاں حضرت، اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو پھر کاریگر تلاش کرو، پھر کاریگر تلاش کرو. حضرت جے لب گیا تو کچھ بن جاؤ گے، حضرت نہ لبا تو حضرت جی دکے کھانڈے نے کھاندے رہو گے. اس لیے کاریگر تلاش کرو، خوب خوب حضرت خوب محنت کرو. آپ کبھی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح، ہمارے اکابرین نے کاریگر کی تلاش میں کتنے کتنے بڑے سفر کیے ہیں. انہوں نے کتنے کتنے جوخم اٹھائے ہیں، کتنے کتنے مجاہدے کیے ہیں، کتنی کتنی ریاضتیں کی ہیں. میرے ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں. ہمارے بڑے کون ہیں؟ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں. اور اگوں رو کے کہنے ہوندے سن اسی یوں آواں کہ مکھن کھاندے ہیں دند کس دے. مکھن ہی تو ہے حضرت. دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت قالین بچھے ہیں حضرت، کتنے خوبصورت بزرگ تمہارے سامنے جلوہ گر ہیں، پھر بھی ہم محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں. شکر کرو حضرت اس نے کسی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. قربان جاؤں حضرت، آج ہم قالینوں پر بیٹھ کر بھی اپنی زبانوں کو حرکت دینے کی زحمت نہیں کرتے کہ محفل میں آئے ہیں درود پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں حضرت. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے حضرت. قربان جاؤں حضرت بدر والوں پر جو تلواروں کے سایوں کے نیچے بھی پڑھا کرتے تھے. ہمیں تو حضرت اس نے کسی ابھی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. ہم پہ تو ہے ہی بڑی نرمی والا معاملہ، ہم پر تو ہے ہی بڑا کرم اور رحم والا معاملہ. تو آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں حضرت جن کا مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستا ہے. اس لیے آج وہ وقت ہے، محنت تھوڑی صلاح بہت زیادہ ہے. اس لیے خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو، اپنی محفل پاک کرو. اور آخری بات، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. یہ جس وہم میں ہم سارے مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ والوں کو نکال کر میں اپنی بات کرتا ہوں، خود نہیں نکلتا حضرت. آپ ہی نکلنا ہوں دادے جس طرح ماں کے کیا پتہ نہیں کہ دلہ کٹ لینا. یہ تو کسی دی نظر ہے، جب پی گئی تو نکل جائے گا حضرت. نہیں تو اینجی کھجل ہوں زندگی لگ جانی ہے. یہ زمین، یہ مال، یہ دولت اسی کا وہم ہے، سارے اسی کے جھگڑے ہیں، ساری اسی کی لڑائی ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا کل تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور مبارک تھا، تو 2 شخص زمین کے ٹکڑے پر آپس میں لڑ پڑے. ایک دعوے دار تھا کہ یہ میرا ہے، ایک دعوے دار تھا کہ یہ میرا ہے. اس وقت یہ رجسٹریاں، یہ سمن، یہ کاغذات تو نہیں نہ ہوا کرتے تھے، منہ زبانی باتیں ہوا کرتی تھی. اب جب لڑائی نے طول پکڑا تو اہل علاقہ نے کیا کیا، ان دونوں کو پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے اور آ کر عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی دعوے دار ہے کہ میرا ہے، یہ بھی دعوے دار ہے کہ میرا ہے.
اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ دونوں میں سے کس کا ہے. ایک شخص عرض کرنے لگا حضرت اس طرح کریں باری باری دونوں کو تنہائی میں لے جائیں اور پوچھیں, بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں زمین کے اس ٹکڑے سے ہی پوچھ لیتا ہوں, آیا تو بتا تو ان دونوں میں سے کس کا ہے. نگاہ نبوت تھی. آپ زمین کے ٹکڑے کے پاس تشریف لے گئے اور زمین کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا یہ بھی دعوے دار ہے کہ تو میرا ہے, یہ بھی دعوے دار ہے کہ تو میرا ہے, اب تو خود ہی بتا کہ تم ان دونوں میں سے کس کا ہے. تو زمین کا ٹکڑا آگے سے بول اٹھا حضرت نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں, بلکہ یہ دونوں میرے ہیں, یہ دونوں میرے نیچے آنے والے ہیں, ان کو سمجھائیں میں ان کا نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. ان قریب بھائی جی تھلے جانا جی اج ویلا ہے جی.